تاریخ کی ریت پر کچھ جنگیں صرف تلواروں سے نہیں، ایمان سے جیتی جاتی ہیں۔ اور پھر ایک دن آیا جب دنیا کی سب سے طاقتور سلطنت، رومی سلطنت، ایک ایسی فوج کے سامنے کھڑی تھی جس کے پاس نہ بڑی تعداد تھی نہ بھاری ہتھیار، مگر دلوں میں ایسا یقین تھا جو پہاڑوں کو بھی ہلا دے۔ یہ ہے جنگ یرموک کی داستان۔ سن 13 ہجری، جزیرہ عرب میں اسلام تیزی سے پھیل چکا تھا۔ رسول اللہ کے وصال کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ارتداد کی آگ بجھا دی تھی۔ اب اسلام کی سرحدیں عرب سے باہر بڑھنے لگی تھیں۔ رومی سلطنت دنیا کی سب سے بڑی طاقتوں میں شمار ہوتی تھی۔ ان کے پاس تربیت یافتہ لشکر، جدید ہتھیار اور بے شمار وسائل تھے۔ دوسری طرف مسلمان تھے جن کی تعداد کم تھی مگر ایمان مضبوط تھا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے مختلف محاذوں پر اسلامی لشکر روانہ کیے۔ پھر وہ وقت آیا جب شام کے میدانوں میں مسلمانوں اور رومیوں کا بڑا ٹکراؤ قریب تھا۔ اسی دوران ایک نام میدان میں داخل ہوا، خالد بن ولید رضی اللہ عنہ۔ وہ سپہ سالار جسے رسول اللہ نے سیف اللہ کہا تھا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ عراق کے محاذ سے شام کی طرف روانہ ہوئے۔ انہوں نے خطرناک صحرائی راستہ اختیار کیا تاکہ دشمن کو حیران کیا جا سکے۔ شدید گرمی، پانی کی کمی اور موت ہر قدم پر موجود تھی، مگر لشکر آگے بڑھتا رہا۔ شام پہنچنے کے بعد مسلمانوں کی مختلف فوجوں کو ایک قیادت کے تحت جمع کیا گیا، کیونکہ رومی سلطنت ایک بہت بڑی فوج تیار کر چکی تھی۔ تاریخی روایات کے مطابق رومی لشکر مسلمانوں سے کئی گنا زیادہ تھا۔ ان کے خیمے دور دور تک پھیلے ہوئے تھے۔ ہتھیاروں کی چمک سورج کی روشنی میں خوف پیدا کر رہی تھی، مگر مسلمانوں کے کیمپ میں منظر مختلف تھا۔ وہ راتوں کو عبادت کرتے، قرآن کی تلاوت کرتے اور اللہ سے مدد مانگتے تھے۔ یہ صرف زمین کی جنگ نہیں تھی، یہ حق اور باطل کا معرکہ تھا۔ جنگ سے پہلے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے لشکر کو منظم کیا۔ انہوں نے گھڑ سوار دستوں کو خاص انداز میں ترتیب دیا۔ پھر وہ دن طلوع ہوا جب یرموک کا میدان تاریخ بدلنے والا تھا۔ جنگ کا آغاز شدید حملوں سے ہوا۔ رومی فوج اپنے غرور میں آگے بڑھ رہی تھی۔ زمین گھوڑوں کے ٹاپوں سے کانپ رہی تھی۔ مسلمان ثابت قدم رہے۔ ہر طرف تلواروں کی جھنکار، گرد و غبار اور تکبیر کی صدائیں گونج رہی تھیں۔ ابتدائی دنوں میں جنگ انتہائی سخت رہی۔ کئی مواقع پر رومی فوج نے شدید دباؤ ڈالا۔ تب مسلمانوں کی عورتوں نے بھی ثابت قدمی دکھائی۔ انہوں نے لشکر کو دوبارہ میدان میں جانے کی ترغیب دی۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ مسلسل محاذ بدل رہے تھے۔ وہ دشمن کی چالوں کو ناکام بنا رہے تھے۔ ایک اہم موقع پر انہوں نے گھڑ سوار دستے سے دشمن کی صفیں توڑ دیں۔ رومی فوج میں انتشار پھیل گیا۔ یرموک کا میدان گرد سے بھر چکا تھا۔ چیخیں، گھوڑوں کی آوازیں اور تلواروں کی ٹکر، ہر طرف قیامت کا منظر تھا۔ لیکن مسلمانوں کے دلوں میں یقین تھا، وہ یقین کہ اگر وہ سچے ہیں تو اللہ کی مدد ضرور آئے گی۔ جنگ کئی دن جاری رہی۔ پھر فیصلہ کن مرحلہ آیا۔ مسلمانوں نے بھرپور حملہ کیا۔ رومی صفیں ٹوٹنے لگیں۔ ان کے سپاہی گھبرا گئے۔ وادیوں میں شدید بھگدڑ مچ گئی۔ رومی لشکر کا نظم ٹوٹ چکا تھا۔ یہ وہ لمحہ تھا جب ایک عظیم سلطنت کو تاریخی شکست ہوئی۔ جنگ یرموک صرف فوجی فتح نہیں تھی، اس کے بعد شام کے بڑے علاقے مسلمانوں کے لیے کھل گئے۔ یہ جنگ اس بات کی علامت بن گئی کہ ایمان اور ثابت قدمی بڑی طاقتوں کو شکست دے سکتی ہے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کی قیادت تاریخ میں امر ہو گئی، اور یرموک کا میدان اسلامی تاریخ کے عظیم معرکوں میں شمار ہونے لگا۔ لیکن اصل سبق صرف جنگ نہیں، یہ سبق ہے یقین کا، مشکل حالات میں ثابت قدم رہنے کا اور اللہ پر بھروسہ رکھنے کا۔ کمزور وسائل کے باوجود اگر ایمان مضبوط ہو تو تاریخ بدل سکتی ہے۔
آج بھی یرموک کا نام گواہی دیتا ہے کہ کچھ فتوحات تعداد سے نہیں، یقین سے حاصل ہوتی ہیں۔